جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو ادب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کے ایک مشہور ترین مورخ اور نقاد مولانا شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد ہیں، اور ان کے بعد جس بڑے نقاد کا نام لیا جاتا ہے وہ مولانا شبلی نعمانی ہے۔ ان کے تنقیدی نظریات نے اردو زبان و ادب کو بے حد متاثر کیا، اور ان کے تنقیدی نظریات کے اثرات آج بھی ہمیں اردو زبان و ادب پر واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی کے نظریات اگرچہ ایک دوسرے سے قدرے مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا حالی شاعری کا مقصد صرف زندگی اور اخلاق کی بہتری کو قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس شبلی نعمانی کے نزدیک شاعری کا مقصد انسان کو مسرت، خوشی اور تسکین فراہم کرنا ہے۔ حالی ہمیں ادب برائے زندگی اور ادب برائے افادیت کے قائل نظر آتے ہیں۔ وہ ادب سے زندگی کی بہتری چاہتے ہیں، جبکہ شبلی نعمانی ہمیں صرف ادب برائے ادب کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شبلی اسلوب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور شبلی کے نزدیک شاعری میں استعارات اور تشبیہات کا استعمال بے حد ضروری ہے، اور شاعری میں تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے ہی شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شبلی نعمانی کے نزدیک سادگی سے زیادہ الفاظ کی میناکاری اور خوبصورتی زیادہ اہم ہے۔ وہ الفاظ سے منظر کشی، تصویر کشی، محاکات نگاری اور تخیل سے وہ شاعری کو سنوارنے اور سجانے کے قائل نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تخیل وہ زبردست خیالی قوت ہے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے اور بنانے پر قدرت رکھتی ہے۔ تخیل وہ حیرت انگیز خداداد صلاحیت ہے جو ہمیں بیک وقت مستقبل، حال اور ماضی میں جھانکنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری کے لیے جذبات کا فوری اظہار نہایت ضروری ہے۔ مولانا شبلی کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے ان کی سب سے مشہور ترین کتاب شعر العجم کو اگر پڑھا جائے تو بہت زیادہ اہم ہے، اور شعر العجم کی 4تھی جلد اس حوالے سے خاصی مقبول اور معروف ہے۔ شکریہ۔